السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ جو مجھے ڈر تھا، جو میں کہہ رہا تھا، وہ ایگزیکٹلی 100% پورا ہوا ہے۔ آپ مانے نہ مانے، میں نے کہا تھا کہ منیرہ مستری عنقریب پورا چارٹ سنبھال رہا ہے اور اس سے قبضہ چھڑوانا بہت مشکل ہے۔ کل منیرہ مستری صاحب ایک میٹنگ تھی، سارے سیکریٹریز کو، ٹاسک فورسوں کو بلایا ہوا تھا، پرائم منسٹر ہیڈ کر رہا تھا کاکڑ کچا، اور منیرہ صاحب ساتھ بیٹھے تھے، اور اب وہ کام شروع ہو گیا۔ منیرہ نے کہا کاکڑ کچے میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا اور سارے معاملات پورا ملک اب ہم چلائیں گے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ روز $2 نیچے لا رہا ہے، 306 سے 304 پہ لایا، کل 302 کی ٹویٹ لگائی۔ اللہ کرے یہ $2 کرتا $100 پہ آ جائے، یا کم از کم 200 پہ تو آئے نا، اگر بڑی کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسمگلنگ کے ہم پیچھے پڑ گئے ہیں، سٹاپ لسٹ بنا دی گئی ہے جس میں پی والے رگڑے جائیں گے۔ چلیں جی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اب بلاول بلونگڑے نے، بلاول کونڈم نے تو کہہ دیا ہے جی کہ الیکشن 90 روز میں ہوں گے، یہ کٹ پتلیاں نہیں چلیں گی، اس نے کٹ پتلیاں کہہ دیا۔ تو پہلے پھر آپ نے کیوں اس میں ساتھ، خیر وہ اپوزیشن کا وہ تھا، اس میں راجہ ریاض تھا، یہ لوگ نہیں تھے۔ تو بہرحال کٹ پتلیاں نہیں چلیں گی جناب صاحب، اور اب وہ انہیں شو کرا رہا ہے جی کہ CIA میرے ساتھ ہے، یہ وکلا نے آج بڑی زبردست تحریک کی ہے، تو ہم آپ کو اس طرح انگل بازی ادھر سے منیرہ مستری کو CIA کہتی ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہے، تو دبا کے رگڑا لگا۔ امریکن ایمبیسڈر چیف سیکرٹری کو بھی مل رہا ہے، اور امریکن ایمبیسڈر معاملات سارے سیٹل کر رہا ہے کہ پاکستان کو آن ریل کیسے لانا ہے۔ ادھر انڈیا جو ہے، جس کو کہتے تھے جی یہ بڑا ظالم ہے، یہ کر دے گا، مسلم مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اس نے نام بھی اپنا بھارت کر لیا ہے، اور G20 کی جو میزبانی اس نے کی ہے اس کو بلکہ 21 کر دی ہے، افریقن یونین کو بیچ میں شامل کر لیا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کے وہ امت مسلمہ کے لیڈر اردگن صاحب بیگم کے ساتھ اتر رہے جہاز پہ، اور دیکھیں بائیڈن اور یہ سارے لوگ، اب آپ دیکھیں کیا مطلب، اب آپ پاکستان بالکل irrelevant ہو گیا ہے انڈیا کے سامنے، ان کے لیے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب ٹپیکلی پاکستان امریکہ کو یا CIA کو طور پروگرام کے لیے مل گیا ہے، ناٹ ایز اے اسٹیٹ، اپنے طور چلانے ہیں، اپنے مفاد چلانے ہیں۔ اسمگلنگ کہاں سے کرنی ہے، کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے، پورٹس کا فوائد، منرلز کا، باقی سارے فوائد۔ اب یہ امریکن کالونی پوری طرح سے بن گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب امریکہ کی کونسلیٹ وہاں میریٹ کے ساتھ ہوتی تھی، بڑا پرانا ادھر سے US کونسلیٹ چل رہی تھی، تو جب یہ شفٹ ہوئی کلفٹن میں حیران رہ گیا۔ کہا، کچھ لوگوں نے کہا جی انڈر گراؤنڈ بھی ادھر تک رستہ ہے، اور یہ جو بنائی گئی ہے، جو معاملات اندر ہیں، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کونسلیٹ جو ہے، وہ کونسلیٹ ہی پورا پاکستان چلائے گی اور پوری دنیا کو وہ دیکھ رہی ہے۔ اندازہ لگائیں جی، وہاں سے وہ حساب کتاب لگا رہے ہیں، اتنے زیادہ وہ کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ اور عمران خان کا یہی ان کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا تھا، which US didn't like in case of بھٹو، in case of ضیاء، in case of مشرف، in case of بے نظیر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یا تو بلاول بلونگڑا، اب اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ الیکشن لیتا ہے تو وہ PTI لے جائے گی اگر عمران ہے تو۔ اب آپ دیکھیں، آج جج اسناد صاحب آج پھر چھٹی پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ ٹرائل ہو گئی نہیں، یہ اسی طرح چلتا جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان یہ 178 کیس جو ہیں، یہ اب ساری زندگی یہ جیل میں بھگتے گا۔ میرا ایک ویلاگ ہے، اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ کوئی 3.8 ویوز ہی لے کے گیا، باقی تو بڑے ویوز لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ حقیقتیں ہیں، یہ فیکٹ ہے، اور اصل مسئلہ تو آپ کی مورل ڈیپریسیشن کا ہے۔ مورلی آپ لوگ بہت
بہت ڈپریشیٹ ہو گئے ہیں ایز اے سوسائٹی. پاکستان از اے مورلی فیلڈ اسٹیٹ. آج انہوں نے دیکھیں ارشد شریف کی فیملی کو پکڑ لیا, بیگم صاحبہ کو. اندازہ لگائیں یار, مطلب بجائے اس کے کہ ایک بندہ جس نے اتنی قربانی دی اس کا ٹرائل شروع ہے, اس کے بچوں کا, پروڈیوسر کا, وہ ARY کا, اور وہ آئے نہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کتنا بڑا ظلم ہے مطلب. اور آج وہ صدیق للی, وہ صدیق جان جو ہے, صدیق للی, آج وہ ٹویٹ کر رہا تھا کہ ملک سے آپ باہر چلے جائیں, اگر کوئی جا سکتا ہے تو ملک سے باہر چلے جائے, اب ملک ختم ہو گیا ہے. یہ ارشد شریف کی بیگم پہ پکڑے جانے پہ ہے. عمران ریاض کا اسی طرح وہ تماشا کری جا رہے ہیں. کیا چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. مطلب چیف جسٹس ڈیسیژن دے رہا ہے کہ یہ بڑا غلط ہے, یہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہے جو اس دن مریم اور فضل الرحمان اور ان لوگوں نے کیا. سزا کسی کو نہیں دی, بندے نہیں بتائے کہ یہ سزاوار ہیں اور ان کو ٹانگا جائے. ٹھیک ہے جی, قاضی فائز ایسا آ جائے گا, وہ کہے گا جی میرے حساب کتاب آپ شروع کر دیں, لندن امریکہ کہاں پراپرٹیز بنانی ہے. امیروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, امیروں کی کے معاملات چلتے رہیں گے. تاجر, ٹھیک ہے نا جی, وہ اپنے داد پہ بجلی پھر 1.5 روپیہ بڑھنے لگی ہے. ٹھیک ہے نا جی, ان کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ مطلب یہ ہڑتالیں تو کر لیں, ٹھیک ہے جی, آپ نے بہت اچھی ہڑتال کر لی, ٹھیک ہے فائن. اب یہی عمران خان کا ایشو تھا کہ جو اٹیک فائنل سٹیپ لینا تھا نہیں لیا, کہ جی جائیں GHQ پہ, یا تو وکیل کہیں جی ہم GHQ پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں, نہیں تو الیکشن اناؤنس کریں, کہیں نا, یہ اعلان کریں نا. بس اسی طرح پیسے دے دو, توڑ لو سب کو. صدر صاحب, میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا, کل میری ہی ٹویٹس تھیں کہ لوگ 12 بجے تک انتظار کر رہے کہ آفیشیلی صدر یہ رات 12 بجے تک ہے, تو اگر 12 بجے تک فیصلہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتا ہے تو سیٹل ہو جاتا ہے. وہ اس نے کدھر دینی تھی اس نے جی. وہ اس دن دو بندے ہیں, میں تھا اور اعزاز سید تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ وہ صدر کو جو آرمی چیف اور ISI کا چیف ملے تھے, وہ کن پٹی پہ پستول رکھا تھا, تیری ایسی تیسی, تو آرام سے اپنا کام کر, یو آر اے ویری گڈ مین, اور اس کے بعد بھی تو چلے گا ہمارے ساتھ. اس نے کل کہہ دیا جی میں چلوں گا, آئی ول کنٹینیو رفیق تاڑوٹ کی طرح فار دا ملٹری لیڈر. ٹھیک ہے نا جی, یہ تو آپ کے حالات ہیں. یہ پارٹی تھی عمران خان کی, صدر کے, اس نے مزے بھی لیے. میں ایک کتاب میں مینشنڈ ہے آپ کو, شہباز شریف نے مجھے لگایا تھا کچھ 1 مہینے بعد, یہ سپریم کورٹ نے اسے نکال دیا تھا کچھ دیر کے لیے, اور میں نے ریزائن کر دیا تھا. بڑے مجھے نئے چیف سیکرٹری, میں کہا جی نہیں, ان کے ساتھ تھا میرا سلسلہ کام, میں انڈیپینڈنٹلی. وہ کہتا ہے نہیں آپ تو بڑے آنیسٹ آفیسر ہیں, نئے جو چیف سیکرٹری تھے, آپ کریں جی کام. میں کہا نو سر تھینک یو, آئی ڈونٹ نیڈ. بلکہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ کس طرح جسٹس اعجاز الحسن نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار کوئی چپڑاسی کی نوکری نہیں چھوڑتا ہے, اور تو نے, میں نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ کٹ فار دیز تھنگس. کسی نے سوال پوچھا ہے اس میں جی کہ آپ نے اسپرچویلٹی پہ بھی کتاب پر ضرور تذکرہ کریں, تو آپ کی اطلاع کے لیے دوسرا چیپٹر میرا ہے ہی بیسیکلی اسپرچول لائف پہ. میں وہ شخص ہوں جو بلیو کرتا ہوں کہ ہم ادھر اسپرچول لائفس گزارنے آئے ہیں, نہ کہ مٹیریل لائفس گزارنے آئے ہیں. اور میں نے وہاں ڈیبیٹ کی ہے کہ کس طرح موسٹ آف دا فلاسفرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ بیسیکلی اسپرچول لائفس جون سی ہیں, دے لیڈ ٹو مٹیریل ایگزسٹنس, پیسے کے مینس یا یہ. اٹس ناٹ ادر وے اراؤنڈ ایز کارل مارکس تھاٹ, اور ایز پاکستانی سوسائٹی از تھنکنگ کہ مٹیریل سے سب کچھ ڈٹرمن ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے. میں نے بلکہ اس میں کچھ ڈاکٹر سائنٹسٹ کی بھی آبزرویشنز لگائی ہیں کہ کس طرح یہ گڈ تھنگز ہیں, لو اینڈ گریٹیچیوڈ وغیرہ ہے, یہ اسٹیمل ہے, اور کس طرح کی پازیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں, اور نیگیٹو کس طرح نیگیٹو وائبس کس طرح بیماریاں لاتی ہیں. اور انرجی اسپیکٹرم میں دوز ٹو ڈاکٹرز پرووڈ کہ انرجی از گاڈ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کر کے, اینڈ دیٹ از اے ڈانس, دیٹ از بینگ کو کریٹرز, دیٹ از بینگ وحدت الوجود. بنیادی طور پہ اس پہ میں نے زیادہ ایلیبوریٹ کیا ہوا ہے. تو پاکستانی سوسائٹی مورل سے بالکل
باہر ہو گئی ہوئی ہے، بالکل ہی مٹیریل ڈومین میں چلی گئی ہوئی ہے۔ جب آپ پورا مٹیریل ڈومین میں چلے جاتے ہیں نا، نہ آئین کی، نہ قانون کی، نہ مورلز کی، نہ مذہب کی پاسداری رہے، تو پھر بالکل یہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تاہم منیرہ مستری کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وقت بتائے گا کہ وہ ویدر اپنے ارادوں میں پکا ہے، ویدر سی آئی اے اسے سپورٹ کرتی ہے، یا ابھی تو وہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ سے یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی کوئی اپروول لے گا نا، کوئی ان کی ٹھپی ٹھپی لگوائے گا نا، پھر وہ اور زیادہ تکڑا ہو کے آئے گا۔ ادروائز الیکشنز تو بہت مشکل فی الحال تو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا الیکشنز کا تو کوئی پلان نہیں ہے۔ اور وہ جو امبیسڈر الیکشن کمشنر کو ملا تھا، وہ یہ اس لیے نہیں ملا تھا کہ آپ تو الیکشن ڈیٹ دیں یا نہ دیں، ویسے نہ دینے کے لیے ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تو ڈٹا رہا، جیسے اس نے آئی جی کی آؤ بھگت کی ہے۔ اب آئی جی پنجاب کتنے گندے کام پرویز الہی کے خلاف اور عمران ریاض کا کتنے وہ ڈرامے کر رہا ہے، اور یہ جوڈیشری بالکل بیکار ہے، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ بالکل ہوا میں۔ اب ان کو تو انہوں نے کہا چلو چھٹیاں کرو، چھٹیاں دو، اتنا بڑا ان کے پاس اسکوپ تھا جس میں منیرہ مستری وغیرہ چھا سکتے تھے، لہٰذا وہ چھا گئے، کنٹرول کر گئے۔ دیکھیں ویسے حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس لیگلی کوئی پارس نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی، مورلی، وہ ڈنڈا لے کے ہر جگہ بیٹھا ہے، میں پاکستان ٹھیک کروں گا، کوئی اسے کوسچن نہیں کر رہا ہے کہ منیرہ مستری صاحب آپ کس کیپیسٹی میں یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی رٹ نہیں فائل کر رہا ہے کہ ہی از گوئنگ بیونڈ جورسڈکشن، اپنے یہ اوتھ کی خلاف ورزی کر رہا ہے منیرہ مستری۔ نہیں جی، بالکل نہیں، الٹا کانسٹیٹیوشنل عہدے داران اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، لائک پریزیڈنٹ، لائک چیف الیکشن کمشنر، لائک ججز آف دا سپریم کورٹ، ججز آف دا ہائی کورٹ۔ وہ جسٹس منیر نے جو کیا تھا ایگزیکٹلی وہی بندیال نے کیا۔ میرے تو خیال میں منیر کے بعد گندہ ترین جج بندیال ہوگا، جس نے بنیادی طور پر رات کو 12 بجے عدالت کھول کے عمران خان کو نکالا تھا۔ دیٹ از دی ایشو، اس نے نکالا نا، پھر اس سے رات کو 12 بجے عدالت نہیں کھلی الیکشنز کے لیے اور ان چیزوں کے لیے۔ باقی کچھ میں کامنٹس دیکھتا ہوتا ہوں لوگوں کے، میں محظوظ بھی ہوتا ہوں، ویسے خوش رہیں اس بات سے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں بھی ویسے وہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ عمران خان آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور انشاءاللہ عمران خان آ کے پاکستان کو جنت کا گہوارہ بنائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے